اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ معمول ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو دفن کے بعد میت کے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر تلقین کی جاتی ہے، میت کو سوال و جواب کی تلقین کی جاتی ہے۔ بد مذہب لوگ اہل سنت و جماعت کے اس معمول پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت کا معمول کوئی خود ساختہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے۔ یہ المعجم الکبیر ہے، جلد نمبر 4 اور دارالکتب العلمیہ بیروت کی یہ مطبوعہ کتاب ہے۔ یہ اس کا صفحہ نمبر 348 ہے۔ اس میں حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ تلقین بیان کی گئی ہے۔ یہ حدیث کا نمبر ہے 7906 اور اسی حدیث کے حوالے سے ہی ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فتاوی رضویہ جدید ایڈیشن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 221 پر یہ طریقہ ذکر فرمایا۔ تو وہ حدیث کے حوالے سے آپ نے یہ سارا بیان اسی کا ترجمہ ہی ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے، اس کی قبر پر مٹی برابر کر چکو، تو فرمایا کہ ایک شخص اس کی قبر کے سہانے کھڑا ہو کر یہ کہے یا فلاں نبنا فلانا، یعنی اس شخص کا نام لے، اس کی والدہ کا نام لے، اگر عورت ہے تو یا فلانا بنتا فلانا۔ فرمایا کہ وہ سنے گا اور جواب نہیں دے گا، پھر دوبارہ وہ شخص تلقین کرے اور یہ کہے یا فلان ابنا فلانا تھا، تو وہ سیدھا کھڑا ہو کر بیٹھ جائے گا۔ پھر یہ تلقین کرنے والا تیسری بار یہ کہے یا فلان ابنا فلانا تھا، اب وہ یہ کہے گا کہ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہے گا ارشدنا رحمک اللہ، کہ شخص اللہ تم پر رحم فرمائے تو ہماری رہنمائی کرو، ہمیں تعلیم دو اس سوال و جواب کے معاملے میں۔ تو فرمایا کہ وہ مردہ یہ کہے گا مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوگی، تمہیں شعور نہیں ہوگا۔ پھر یہ شخص یوں الفاظ ذکر کرے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما۔ یہ کلمات کہے کہ اے شخص یاد کر دنیا سے اس حال میں آیا تھا کہ تو اللہ رب العزت کے بارے میں گواہی دیتا تھا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو گواہی دیتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی تھا، تو اسلام کے دین ہونے پہ راضی تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ تو راضی تھا، قرآن کے امام ہونے پہ تو راضی تھا۔ فرمایا کہ جب اس کو یہ تلقین کی جائے گی، اب منکر نکیر دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو ہم جاتے ہیں، اسے جواب تو پہلے بتلا دیا گیا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ تعلیم فرمایا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام تو دین تو خیر خواہی کا نام ہے، آدمی اپنے بھائی سے، اپنے تعلق والوں سے سب سے خیر خواہی کا مظاہرہ کرے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے خیر خواہی کا مظاہرہ کرے۔ تو یہ کتنی بڑی عظیم خیر خواہی ہے کہ اس کے فوت ہونے کے بعد اسے تلقین کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی برکت سے اس شخص کو سوال و جواب میں آسانی عطا فرما دے گا۔ تو جو حضرات اس پہ فتویٰ لگاتے ہیں اور اسے بدعت کہتے ہیں، وہ ایک تو
حدیث رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور دوسرا انہیں فوت شدہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ خیر خواہی یہی ہے کہ حدیث پاک کے اس تعلیم کردہ طریقہ کے مطابق فوت شدہ لوگوں کو اس طرح تلقین کی جائے۔